للفقراء الذین احصروا فی سبیل اللہ لا یستطیعون ضربا فی الارض یحسبهم الجاہل اغنیاء من التعفف تعرفهم بسیماہم لا یسألون الناس الہافا وما تنفقوا من خیر فإن اللہ بہ علیم۔ صدقات ان محتاجوں کے لیے جو اللہ کی راہ میں روکے گئے ہیں، زمین میں سفر نہیں کر سکتے، ناواقف انہیں سوال سے بچنے کی وجہ سے مالدار سمجھتا ہے۔ آپ انہیں ان کی علامات سے پہچان لیں گے، وہ لوگوں سے لپٹ کر نہیں مانگتے، اور تم جو خرچ کرو گے تو اللہ یقیناً اسے خوب جاننے والا ہے۔ صدقات کن کا حق ہے، اس کا بیان۔ للفقراء محتاجوں کے لیے، یعنی ان فقراء کے لیے ان صدقات کو وقف کرو۔ الذین احصروا فی سبیل اللہ، جو اللہ کی راہ میں روکے گئے ہیں، یعنی غزوے یا جہاد میں۔ لا یستطیعون ضربا فی الارض، زمین میں سفر نہیں کر سکتے، جہاد کے معاملات میں مصروف ہونے اور اپنے آپ کو اس مقصد کے لیے پابند کرنے کی وجہ سے تجارت اور زراعت وغیرہ سے دولت نہیں کما سکتے، یا ہجرت کی وجہ سے روزگار نہیں کما سکتے، کہ اپنے آپ کو اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت میں مشغول رکھتے ہیں، جس طرح اصحاب صفہ تھے۔ یحسبهم الجاہل اغنیاء، ناواقف انہیں مالدار سمجھتا ہے۔ سوال سے بچنے اور غربت کا اظہار نہ کرنے کی وجہ سے نادان انہیں مالدار سمجھتا ہے، تاہم دانا شخص انہیں ان کی علامات سے پہچان جاتا ہے۔ تعرفهم بسیماہم، آپ انہیں ان کی علامات سے پہچان لیں گے۔ بدن کی کمزوری اور ہر اس چیز سے آپ انہیں پہچان جائیں گے جس سے فقر و فاقہ اور محتاجی کا ادراک ہوتا ہے۔ لا یسألون الناس الہافا، وہ لوگوں سے لپٹ کر نہیں مانگتے، وہ ان دیگر لوگوں کی طرح نہیں ہیں جو لوگوں سے لپٹ کر سوال کرتے ہیں، بلکہ وہ سوال کرتے ہی نہیں، خواہ وہ لپٹ کر سوال کرنا ہو یا پیچھے پڑے بغیر مانگنا ہو، کیونکہ وہ اپنے آپ کو سوال کرنے سے بچاتے ہیں۔ الذین ینفقون اموالہم باللیل والنہار سرا وعلانیۃ فلہم اجرہم عند ربہم ولا خوف علیہم ولا ہم یحزنون۔ الذین یأکلون الربا لا یقومون الا کما یقوم الذی یتخبطہ الشیطان من المس، ذلک بأنہم قالوا انما البیع مثل الربا واحل اللہ البیع وحرم الربا، فمن جاءہ موعظۃ من ربہ فانتہی فلہ ما سلف وامرہ الی اللہ ومن عاد فاولئک اصحاب النار ہم فیہا خالدون۔ جو لوگ اپنا مال دن اور رات پوشیدہ اور علانیہ خرچ کرتے ہیں، ان کے لیے ان کا اجر ان کے رب کے پاس ہے، اور نہ ان پر کوئی خوف ہوگا اور نہ وہ غمگین ہوں گے۔ جو لوگ سود کھاتے ہیں وہ اس شخص کی طرح ہی کھڑے ہوں گے جیسے شیطان نے چھو کر خبتی بنا دیا ہو، یہ اس لیے کہ انہوں نے کہا خرید و فروخت بھی تو سود ہی کی طرح ہے، حالانکہ اللہ نے خرید و فروخت کو حلال جبکہ سود کو حرام قرار دیا ہے۔ تو جس کے پاس اس کے رب کی طرف سے کوئی نصیحت آئے، پس وہ باز آ جائے، جو پہلے ہو چکا وہ اس کا ہے، اور اس کا معاملہ اللہ کے سپرد ہے، اور جو دوبارہ ایسا کریں تو وہی جہنمی ہیں، وہ اس میں ہمیشہ رہنے والے ہیں۔ شب و روز خرچ کرنے والے کا بیان۔ باللیل والنہار، دن اور رات، ان کے خرچ کرنے کی بہت زیادہ رغبت اور اس کی شدید حرص کی بنا پر وہ دن رات اس عمل کو نہیں چھوڑتے۔ محتاجوں کی حاجت براری کے لیے پوشیدہ اور اعلانیہ خرچ کرتے رہتے ہیں۔ فلہم اجرہم، ان کے لیے ان کا اجر ہے۔ سود خوروں کا انجام کا بیان۔
الذین یاکلون الربا، جو لوگ سود کھاتے ہیں۔ زمانہ جاہلیت کی غالب اکثریت کا وتیرہ یہ تھا کہ جب قرض کی مدت پوری ہو جاتی تو قرض دینے والا اپنے مقروض سے کہتا کہ آپ قرض ادا کریں گے یا سود دیں گے، تو اگر وہ قرض واپس نہ کرتا تو وہ مقروض کے ذمے مال زیادہ قرار دے کر اسے ایک مقررہ مدت کے لیے مہلت دے دیتا۔ یہ بالاتفاق حرام ہے، یہ وعید سود خور کے لیے ہے، جبکہ حدیث نے سود خور کے ساتھ دیگر لوگوں کو بھی اس میں شامل کیا ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے، لعن اللہ آکل الربا و موکلہ و کاتبہ و شاہدیہ وقال ہم سواء۔ صحیح مسلم المساقات لعن اکل الربا و موکلہ، حدیث نمبر 1597۔ یعنی سود کھانے والے پر، کھلانے والے پر، اور اس کے لکھنے والے پر اور اس کی گواہی دینے والوں پر اللہ نے لعنت کی ہے اور فرمایا کہ وہ سب برابر ہیں۔ لا یقومون، وہ کھڑے نہیں ہوں گے یعنی قیامت کے دن، یتخبطہ الشیطان من المس، اسے شیطان نے چھو کر خبطی بنا دیا ہو، اس شخص کی طرح جسے مرگی کا دورہ پڑتا ہو۔ مفسرین کا کہنا ہے کہ اس کی یہ سزا ہوگی کہ اسے پاگل شخصوں کی طرح قیامت کے دن اٹھایا جائے گا تاکہ اہل محشر اس سے نفرت کریں، کیونکہ حرص، طمع اور دولت جمع کرنے کی رغبت نے اسے دنیا میں اس قدر مضطرب کر دیا کہ اس کی حرکات و سکنات دیوانے شخص کی مانند ہو گئیں۔ الخبط سے مراد سیدھا ہوئے بغیر چلنا ہے، جیسے وہ شخص چلتا ہے جس پر مرگی کا دورہ پڑتا ہو۔ المس سے مراد جنون ہے۔ ان کی یہ حالت اور سزا اس وجہ سے ہے کہ انہوں نے کہا انما البیع مثل الربا، خرید و فروخت بھی تو سود ہی کی طرح ہے۔ انہوں نے خرید و فروخت اور سود کو ایک ہی چیز قرار دیا کہ جس طرح انسان خرید و فروخت میں نفع کماتا ہے اسی طرح سود میں بھی نفع حاصل کرتا ہے۔ وَأَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ وَحَرَّمَ الرِّبَا، حالانکہ اللہ تعالیٰ نے خرید و فروخت کو حلال جبکہ سود کو حرام قرار دیا ہے۔ یہ ہے ان دونوں کے درمیان فرق کہ اللہ تعالیٰ نے خرید و فروخت کو حلال قرار دیا اور اسی کی اقسام میں سے ایک قسم یعنی سود پر مشتمل خرید و فروخت کو حرام قرار دیا ہے۔ انہیں یہ جواب اس لیے دیا گیا تاکہ ان کے ساتھ بحث و تکرار اور گفتگو کا سلسلہ منقطع کر دیا جائے، کیونکہ مومن کی شان یہ ہے کہ جو اللہ نے اسے حکم دیا اس کی اطاعت کرے اور جس سے اسے منع کیا اسے رک جائے اور کسی قسم کی بحث اور جھگڑا نہ کرے، ورنہ سود کے مفاسد جبکہ خرید و فروخت اور تجارت کے محاسن مخفی نہیں ہیں۔ تو یہ کس بنا پر کہتے ہیں کہ خرید و فروخت بھی تو سود ہی کی طرح ہے۔ فمن جاءہ موعظۃ من ربہ، تو جس کے پاس اس کے رب کی طرف سے کوئی نصیحت آ جائے، نصیحت میں سے یہ بھی ہے کہ سود سے منع کیا گیا ہے جس کا یہاں ذکر کیا گیا۔ فانتہا، پس وہ باز آ جائے یعنی بات مان لے اور سود سے رک جائے۔ فَلَهُ مَا سَلَف، جو پہلے ہو چکا وہ اس کا ہے، جو سود پہلے لے چکا اس پر مواخذہ نہیں کیا جائے گا، کیونکہ اس نے یہ کام حرمت سود کی آیت نازل ہونے سے قبل کیا تھا۔ وَأَمْرُهُ إِلَى اللَّهِ، اور اس کا معاملہ اللہ کے سپرد ہے، اسے معاف کرنے اور اس کے تاوان کو ساخت کرنے کا معاملہ اللہ کے سپرد ہے۔ وَمَنْ عَادَ، اور جو دوبارہ ایسا کریں یعنی جو سود خوری اور سودی معاملے کی طرف دوبارہ پلٹیں، ایک قول یہ بھی ہے کہ وہ دوبارہ یہ کہنے لگیں کہ خرید و فروخت بھی تو سود کی طرح ہے۔ فَأُولَئِكَ أَصْحَابُ النَّارِ هُمْ فِيهَا خَالِدُونَ، تو وہی جہنمی ہیں، وہ اس میں ہمیشہ رہنے والے ہیں۔ ہمیشہ رہنے سے یہاں مراد طویل مدت تک جہنم میں رہنا ہے۔
یمحق اللہ الربا ویربی الصدقات واللہ لا یحب کل کفار اثیم ان الذین آمنوا وعملوا الصالحات وقاموا الصلاة وآتوا الزکاة لہم اجرہم عند ربہم ولا خوف علیہم ولا ہم یحزنون۔ اللہ سود کو مٹاتا ہے اور صدقات کو بڑھاتا ہے، اور اللہ تعالیٰ کسی ایسے شخص سے محبت نہیں کرتا جو سخت ناشکرا گنہگار ہو۔ یقیناً جو لوگ ایمان لائے اور انہوں نے نیک اعمال کیے اور نماز قائم کی اور زکوٰۃ دی، ان کے لیے ان کا اجر ان کے رب کے پاس ہے، نہ ان پر خوف ہے اور نہ وہ غمگین ہوں گے۔ سود کی نحوست اور صدقات کی برکات کا بیان۔ یمحق اللہ الربا، اللہ تعالیٰ سود کو مٹاتا ہے، دنیا میں اس کی برکت ختم کر دیتا ہے اگرچہ وہ بہت ہی زیادہ کیوں نہ ہو۔ ویربی الصدقات، اور وہ صدقات کو بڑھاتا ہے، اس مال کو زیادہ کرتا ہے جس سے صدقہ نکالا گیا ہو، اس کے ثواب میں برکت عطا کرتا ہے اور اسے زیادہ کرتا ہے، نیز صدقہ کرنے والے کے اجر میں اضافہ کرتا ہے۔ واللہ لا یحب کل کفار اثیم، اور اللہ کسی ایسے شخص سے محبت نہیں کرتا جو سخت ناشکرا گنہگار ہو، کیونکہ اس کی محبت توبہ کرنے والے کے ساتھ مختص ہے۔ اس میں سود خور اور خرید و فروخت کو سود کی طرح کہنے والے کی شدید مذمت اور اس کی بہت بڑی وعید کا تذکرہ ہے، کیونکہ اس کے لیے لفظ کفر بولا گیا ہے۔ اس کے برعکس صدقہ کرنے والے کے لیے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، من تصدق بعدل تمرۃ من کسب طیب ولا یقبل الا طیبا فإن اللہ یقلبها بیمینہ ثم یربیها لصاحبها کما یربی احدکم فلوہ حتی تکون مثل الجبل۔ صحیح بخاری الزکوٰۃ الصدقہ من کسب الطیب، حدیث نمبر 1410، صحیح مسلم حدیث نمبر 1014۔ جو شخص پاک کمائی میں سے ایک کھجور کے برابر بھی صدقہ کرتا ہے، اللہ پاک کو ہی قبول کرتا ہے، تو اللہ اسے اپنے دائیں ہاتھ میں لے لیتا ہے، پھر اسے صدقہ کرنے والے کے لیے پال کر بڑا کرتا ہے، جس طرح تم اپنے بچڑے کو پالتے ہو، یہاں تک کہ وہ صدقے کا ثواب پہاڑ کی مانند ہو جاتا ہے۔